السلام علیکم ناظرین، سان نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ چلیے ناظرین، دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ فلک نما ریلوے اوور برج کو گنیش جلوس کے لیے کھولا جائے گا اور ٹریفک کے لیے عائد پابندیاں برقرار رہے گی۔ فلک نما برج کی توسیع اور اسے بہتر بنانے کے دوران بالاپور گنیش کے گزرگاہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے محکمہ پولیس اور بلدیہ حیدرآباد کے درمیان مذاکرات کے بعد برج کو مربوط کرنے کنکریٹ ڈال کر عارضی گزرگاہ تیار کر لی گئی۔ کانگریس قائد اور راجیہ سبھا میں قائد اپوزیشن ملکارجن کھڑگے نے دستور و جمہوریت بچانے تمام طبقات سے متحد ہو جانے کی اپیل کی اور کہا ہے کہ مرکزی حکومت ہم دو اور ہمارے دو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ملک کے اساسی جات اور عوامی اداروں کو دو صنعتکاروں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے KCR حکومت نے نریندر مودی کے ہر فیصلے کی تائید کر رہے ہیں، لہٰذا وقت آ چکا ہے کہ عوام مرکز اور تلنگانہ دونوں میں حکومتوں کو بے دخل کر کے کانگریس کو برسر اقتدار لائیں، کیونکہ کانگریس سے تمام طبقات کی بھلائی ممکن ہے۔ ملکارجن کھڑگے آج چیف منسٹر KCR کے انتخابی حلقے گجول میں کانگریس کی دلت گرجن ڈنڈورا سے خطاب کر رہے تھے۔ گزشتہ 40 دنوں سے تلنگانہ میں دلتوں اور گریجنوں کے جلسوں کا یہ آخری جلسہ تھا، جس میں اندازے کے مطابق 60,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ چیف منسٹر کے انتخابی حلقے میں کانگریس کا اب تک کا سب سے بڑا طاقت کا مظاہرہ ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نیلمل شہر کا دورہ کرتے ہوئے نرمل منڈل کے موضع ایلاپی کے قریب میں واقع کریشر گراؤنڈ میں BJP کی جانب سے منعقدہ یوم آزادی تلنگانہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عوام انضمام تلنگانہ کی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ مغربی بنگال میں BJP کو آج اس وقت شدید دھکا پہنچا جب اس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ و سابق مرکزی وزیر بابل سبرمنیم ترنمول کانگریس میں شامل ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ حالیہ دنوں مرکزی کابینہ میں توسیع کے دوران بابل سبرمنیم کو نکال دیا گیا تھا، جس کے بعد سے وہ پارٹی قیادت سے ناراض تھے اور انہوں نے سیاست سے سبکدوش ہو جانے کا بھی اعلان کیا تھا، تاہم آج اچانک ترنمول کانگریس میں شامل ہو گئے۔ شادی کے فوری بعد دلہن مہر کی رقم اور طلائی زیورات لے کر فرار ہو گئی۔ یہ عجیب و غریب واقعہ حیدرآباد کے پرانے شہر میں پیش آیا۔ محمد الیاس نے میڈیا کو بتایا کہ جمعے کے روز وٹاپلی کے گھر میں ان کا مقامی لڑکی سے نکاح پڑھایا گیا، جس کے بعد دلہن بیوٹی پارلر جانے کے بہانے مہر کی رقم 50,000 روپے اور 1,45,000 کے طلائی زیورات لے کر فرار ہو گئی۔ دولہے نے الزام لگایا کہ دلہن کی فراری میں گھر کے ہی افراد نے مدد کی ہے۔ شادی کے فوری بعد دلہن کی فرار ہو جانے پر دولہا سکتے میں آ گیا۔ بنگلور شہر کے بیدرحالی علاقے میں ایک خاندان کے 4 افراد نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کے 5 دن بعد رشتہ داروں کو اس کا علم ہوا۔ اس واقعے میں انتہائی افسوس کی بات یہ تھی کہ اس گھر میں ایک 4 سالہ لڑکی بھی رہتی تھی جو 5 دنوں تک بھوکی حالت میں ناش۔ تلنگانہ کے کوروم بھیم آصف آباد ضلع میں شیر کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے پنچگل پیٹ منڈل کے مولی گوڑا دیہات کے اہم شاہراہ پر شیر کی موجودگی سے علاقے میں رہنے والے افراد میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے اور مقامی افراد رات جاگ کر گزار رہے ہیں۔ ملک کی ریاست کیرالہ میں ایک ضعیف خاتون کو کچھ ہی دیر کے وقفے سے کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں دی گئی۔ یہ واقعہ ایرناکولم ضلع کے ایک سرکاری ہسپتال میں پیش آیا۔ 84 سالہ خاتون دھنداپا اپنے بیٹے کے ساتھ ٹیکہ لینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ پہلا ڈوز دے دیا گیا، اس کے بعد اسے دوبارہ اندر لے جا کر دوسرا ٹیکہ دے دیا گیا۔ خاتون نے بتایا کہ وہ ٹیکہ لینے کی بات بتا ہی رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس طرح اندرون 30 منٹ اسے 2 ڈوز دے دیے گئے۔ جب ڈاکٹرز کو اس بات کا پتہ چلا تو پریشان ہو گئے اور اسے گھنٹے تک مرکز میں بٹھائے رکھا اور اس کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اسی کے ساتھ ناظرین یہ خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور ہاں سبسکرائب کریے اور شیئر کریے۔